بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر 13واں سبق قواعد تخص بالافتعال۔ یہ کچھ قاعدے ہیں کہ جو باب افتعال کے ساتھ خاص ہیں، یعنی یہ قواعد باب الافتعال کے قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ اذ ذکر اور اذ ذکر کے نام سے مشہور ہے۔ القاعدۃ الاولی قاعدۃ اذ ذکر و اذ ذکر، اذ ذکر اور اذ ذکر کا قاعدہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ افتعال کا فا، جو فا آتا ہے حرف فا، وہ اگر یعنی وہاں پر دال آیا ہو یا پھر ذال آیا ہو یا زا آیا ہو تو جو تا ہے افتعال کا وہ دال سے بدلا جائے گا۔ فا کی جگہ اگر دال ہے یا ذال ہے یا پھر زا ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو یہ تو فا کی جگہ ہو گیا۔ اب افتعال، اب فا کے بعد جو تا آتا ہے نا وہ دال سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ففی صورت الدال تدغم الدال فی الدال وجوبا، دال کی صورت میں دال میں وجوباً مدغم کیا جائے گا، اس میں ادغام ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر فا کی جگہ دال تھا، اب اس کے بعد جو تا ہے نا تا افتعال کا وہ بھی دال سے بدل گیا، تو اب دو دال جمع ہو گئے، اب ان دو دالوں میں ادغام ہوگا اور یہ وجوباً ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ادعا ہے، یہ بنا ہے ادعا سے، فا کی جگہ میں دال تھا، ہم نے کہا کہ دال فا کی جگہ میں ہو تو افتعال کا جو تا ہے اس کے بعد والا وہ بدلا جائے گا دال سے، تو دو دال جمع ہو گئے۔ اب دو دال جمع ہو گئے تو ادعا کے بجائے ہم نے پڑھا ادعا، ادغام کر کے دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بنایا گیا اور ہم نے یوں پڑھا کہ ادعا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی بات دال کی کہ فا کی جگہ دال آیا ہو تو اس کے بعد تا کو بھی دال میں بدلا جائے گا قاعدے و قانون کے مطابق۔ اب دو دال جمع ہو جائیں گے تو وجوباً اس میں ادغام کرنا پڑے گا کہ دال کو دال میں ملایا جائے گا، ادعا سے ادعا بنا لیا جائے گا۔ وَلِلذَّالِ ثَلَاثُ حالات، ذال جو ہے ذال اس کی تین حالات ہیں۔ الف تبدل بالدال وتدغم فیہا، اگر فا کی جگہ میں ذال آیا ہے تو اس کے بعد تھا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ دال سے بدلا جائے گا، تو ایک ذال آ گیا ایک دال آ گیا، تو اب یہ ہو جائے گا کہ اس میں ایک تو یہ بھی جائز ہے کہ دال کو جو ہے اس ذال کو دال سے بدلا جائے اور ادغام کیا جائے، ادذکر، ٹھیک ہے۔ ادذکر یہ بنا ہے اذذکر سے، افتعال باب ہے، اس کا فا کی جگہ میں ذال آیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ذال یا دال یا زا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تب بھی اس کا تا جو ہے تا کی جگہ جو حرف آئے گا اس کو ہم دال میں بدلیں گے، تو تا کی جگہ تو دال آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تا کی جگہ افتعال میں دال آ رہا تھا، تو اس دال کو جو ہے اس تا کو جو ہے افتعال میں وہ دال بنا دیا گیا تو وہ دال ہوا۔ اب دال ہونے کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو شروع میں دال تھا اس میں تین حالات تھی، ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ اس دال کو دال سے بدلو، دونوں دال کر دو اور دال کو دال میں ملا دو، ادغام کر دو، اذذکر کے بجائے تم اذذکر پڑھو، ٹھیک ہے۔ اذذکر سے اذذکر کر دو، یعنی دال کو دال میں بدل دیا، اب دو دال جمع ہو گئے دونوں میں ادغام کر دیا، اذذکر آپ نے پڑھ لیا۔ وَأَحْيَانًا لَا تُبَدَّلْ بل تبقى على حالها، با یعنی احیانا کبھی کبھار لا تبدل بدلا نہیں جاتا، ذال رہتا ہے، دال رہتا ہے، بل تبقى على حالها اپنی حالت پر یہ ذال چھوڑا جاتا ہے، مثل اذ ذکر، یہ بھی کہنا جائز ہے اذ ذکر۔ واحیانا تبدل الدال المبدل عن التاء بالذال، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دال ہے نا کہ جو تا سے بدل کر آیا ہے
اور تا سے بدل کر کیوں آیا ہے کہ فا کی جگہ میں کوئی دال یا ذال یا زا آیا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ افتعال کی جو تا کی جگہ جو حرف آئے گا اس کو دال سے بدلیں گے۔ اب وہ دال کی جگہ جو بدلا ہوا دال ہے، جو تا کی جگہ بدلا ہوا دال ہے، اس دال کو بھی کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو زال میں بدل دو، پھر زال کو دال میں مدغم کر دو، جیسے اذ ذکرہ یہ بنا ہے اذ ذکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ باب افتعال تھا، اور افتعال میں جو ہے وہ فا کی جگہ میں زال آ رہا تھا، تو زال کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جہاں پر فا کی جگہ زال آ جائے تو وہاں پر جو افتعال کا تا کی جگہ جو حرف آئے گا اس کو ہم دال میں بدلیں گے، تو اذ ذکرہ ہو گیا۔ اب ایسا ہوا کہ وہ جو دال ہم نے تا کی جگہ لایا تھا اس دال کو ہم نے زال میں بدل دیا، اذ ذکرہ بن گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے زال کو زال میں مدغم کر دیا اور اذ ذکرہ بنا، تو گویا یہ تینوں چیزیں، تینوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، کہ زال کو دال میں بدلو، ادغام کر دو، اذ ذکرہ کے بجائے اذ ذکرہ پڑھ لو، اور ایسے ہی اپنی حالت پر چھوڑ دو، اذ ذکرہ پڑھو، اور یوں بھی کر سکتے ہو کہ دال کو زال میں بدلو اور زال کو زال میں مدغم کر دو، اذ ذکرہ پڑھو اذ ذکرہ کے بجائے۔ وَلِلزَّاءِ حالتان، زا کی دو حالتیں ہیں، الف و با، ٹھیک ہے، یہ ابجد کے حساب سے لکھتا ہے۔ الف احیانا تبقى علی حالہا، کبھی کبھار یہ زا جو ہے کہ جو فا کی جگہ آیا ہے باب افتعال میں، یہ اپنی حالت پر کبھی کبھار ایسے ہی چھوڑا جاتا ہے، مثل از دجارہ، یہ بنا ہے از تجارہ سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فا کی جگہ میں اگر زال اور دال اور زا میں سے کوئی ایک آئے تو تا کو، باب افتعال کے تا کو، اس کو دال سے بدلیں گے، تو از تجارہ تھا اصل میں، اب فا کی جگہ زا آیا تھا، اس کے بعد تھا ہے، افتعال کی تا ہے، اس تا کو ہم نے بدلا دال میں اور دال کو اپنی حالت پر چھوڑا، زا کو اپنی حالت پر چھوڑا، تو کبھی کبھار ایسے بھی ہو سکتا ہے از دجارہ، از دجارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَحْيَانًا تُبَدَّلُ الدَّالُ بِالزَّاء، اور کبھی کبھار جو ہے وہ دال جو تا سے بدل کر آیا تھا اس کو زا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کو وہاں پر بدل دیتے ہیں، وَتُدْغَمُ فِيهَا، اور اس میں پھر ادغام کر لیتے ہیں، اِزْزَجَرَ، اِزْدَجَرَ سے بنا لیتے ہیں۔ اصل کلمہ استجارہ تھا، استجارہ سے قانون کے مطابق کہ فا کی جگہ اگر زال اور دال اور تا میں سے، دال اور دال اور زا میں سے کوئی آئے تو افتعال کی تا کی جگہ جو حرف ہوگا اس کو ہم دال میں بدلیں گے، تو از دجارہ سے از دجارہ بن گیا، اور از دجارہ کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو دال بدل کر آیا تھا اس کو ہی زا میں بدلا اور زا کو زا میں مدغم کر دیا، از زجارہ بن گیا، از زجارہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج اتنا ہی کافی ہے، قاعدے بہت مہم ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیے جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر الطلبہ اور الظلمہ کا قاعدہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔